بسم اللہ الرحمن الرحیم والسلام علی من اتبع الہدی۔ ہدایت کی اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ سامعین کرام صاحبان ایمان، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286، جو کہ اس سورہ کی آخری آیت ہے۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آیت کا ترجمہ: اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ ہمارے رب ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو اس کا مواخذہ نہ فرما۔ ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا۔ ہمارے رب ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ۔ ہمارے رب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ آیت کی تفسیر: اس آیت کے پہلے جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ تکلیف اور ذمہ داری انسان کی طاقت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس سے دو باتیں سامنے آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان پر اس کی طاقت کے مطابق ذمہ داری اور مسئولیت عائد ہوتی ہے۔ طاقت کا دائرہ جتنا وسیع ہوگا اسی مقدار میں اس کی مسئولیت بھی وسیع ہوتی جائے گی۔ چنانچہ کم عقل کی نسبت عاقل پر اور کم علم کی نسبت عالم پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ نمبر 2، احکام خدا کے بارے میں سمعنا اس وقت کہا جا سکتا ہے جب حکم قابل فہم ہو۔ اگر ناقابل فہم ہو تو اس کے بارے میں سمعنا کہنا ممکن نہیں۔ اسی طرح اطعنا اس وقت کہا جا سکتا ہے جب اس کی طاقت رکھتا ہو۔ اگر طاقت نہیں رکھتا تو اطاعت کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ دونوں باتیں جہاں قرآنی حکم اور دستور کی حیثیت رکھتی ہیں، وہاں عقلی حکم بھی یہ کہتا ہے کہ کوئی عاقل کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں ایک اور اصول بیان فرمایا کہ ہر شخص اپنے نیک اور بد اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ سابقہ اصول کے ساتھ یہ اس طرح مربوط ہے کہ جب ہر شخص پر اس کی طاقت کے مطابق ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار بھی خود ہی ہوگا۔ انسان اپنے اعمال میں خود مختار ہے، مجبور نہیں ہے، ورنہ وہ اپنے اعمال کا جواب دہ نہ ہوتا۔ بھول اور خطا کی صورت میں عدم مواخذہ امت مسلمہ کے ساتھ اللہ کا خصوصی احسان ہے، کیونکہ انسان کسی بات کو اس وقت فراموش کرتا ہے جب اس کے دل میں اس کی کما حقہ اہمیت نہیں ہوتی۔ دعا کے اس جملے میں مومن اللہ سے دو چیزوں کی درخواست کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ سابقہ امتوں کو جن آزمائشوں کے سنگین بوجھ سے دوچار ہونا پڑا وہ ان کے اعمال کی وجہ سے تھا۔ امت مرحومہ
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ وہ انہیں ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے۔ خطا اور نسیان کی صورت میں اللہ سے عفو و مغفرت اور رحم طلب کرنے کے ذکر کے بعد ارشاد ہوا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، تو ہی ہمارا مالک اور کارساز ہے، پس کفار کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ اس جملہ سے لفظ مولا کا معنی واضح ہو جاتا ہے کہ مدد اور نصرت مولا سے طلب کی جاتی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے، اس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا میری امت سے 9 چیزوں کی تکلیف اٹھا لی گئی ہے: سہو، غفلت، غلطی، بھول چوک، اور جس پر مجبور کیا گیا ہو، جس کا جاننا ممکن نہ ہو، جس پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، بدشگونی، حسد و وسوسہ در خلقت، اور جب تک انسان منہ سے اظہار نہ کرے۔ اس آیت میں بیان ہونے والے اہم نکات: پہلا نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی قوت اور استعداد سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ دوسرے ادیان کے مقابلے میں اسلام سب سے زیادہ آسان دین ہے۔ تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ اہل ایمان کی جنگ معاشرے پر اللہ کی حاکمیت کے عملی نفاذ کے لیے ہے۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں کلام پاک کو غور سے پڑھنے اور اس میں غور و فکر کرنے، تأمل اور تدبر کرنے، اور پھر اس کے بعد اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب اور اہل و عیال تک پھیلائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔